نظارہ کس لیے ہے؟ کیا ان راہوں سے کسی نے گزرنا ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، ان راہوں سے اس نے ہی گزرنا ہے جس نے گلی کو سجایا ہے، جس نے لائٹنگ کی ہے اسی نے ہی گزرنا ہے، کسی اور نے نہیں گزرنا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم خود ہی راہوں کو سجاتے ہیں، خود ہی رہنائیاں، خود ہی خوبصورت ماحول کریٹ کرتے ہیں، اور خود ہی اپنی راہوں کو مزین کر کے ادھر سے گزرتے بھی ہم خود ہیں، کسی اور نے نہیں گزرنا ہوتا۔ ہم اپنی راہوں کو اپنے لیے سجاتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے گزرنا ہے۔ ایک سبق وہ ہے جو آپ کو وہاں سے ملا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، ایک سبق وہ ہے جو آپ یہاں لینے کے لیے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سبق میں اور اس سبق میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر گلیاں بازار سجا کر آپ نے خود گزرنا ہوتا ہے، تعلیم یہ دی جاتی ہے ارے جن راہوں سے گزرنا ہو ان کو خوبصورت بنا لو۔ ان مزارات پہ ہونے والی محافل میں سبق یہ دیا جاتا ہے یہاں اپنے دل کو سجا لو، جو تمہاری گزرگاہ ہے یہ مصطفیٰ کی گزرگاہ ہے۔ اللہ، وہاں صرف تم گزر جاؤ گے اور دل جو ہے یہ تو مصطفیٰ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو جہاں تمہارا گزر ہو وہ خوبصورت ہو، اور جہاں یار کا ڈیرا ہو ادھر توجہ ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی راہوں کو سجاتے گزر گئی، ارے دل و قلب کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ آستانوں پہ جانے والوں، آج آپ کو یہ سبق لے کر جاننا چاہیے، آپ نے گلیوں بازاروں کو بھی سجانا ہے، آپ نے اپنے دلوں کو بھی سجانا ہے۔ جب آپ اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کریں گے تو پھر وہ جو دعا آپ کرتے ہیں نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، پھر آنکھ لگے گی، پھر مصطفیٰ بھی آئیں گے، اور جب اٹھو گے تو پھر لبوں پر درود و سلام کے نغمے بھی جاری ہو۔ اب یہاں ایک بات خاص ہے، اس کے لیے پھر میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ۔ دل کی دنیا تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے، بغیر عبادت بھی رائے گا، آپ معرفت الہی کے راستے پہ کسی طرح چل سکتے ہی نہیں، آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اپنے قلب کی کیفیت کو تبدیل نہیں کرتے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آج بھی ان کی خانقاہوں پر یہ لطائف کا جو ایک ذکر کا تسلسل ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح دیگر آستانوں پر بھی اسی طرح ہے۔ دلائل الخیرات شریف لے لیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یہ وظیفہ دلائل الخیرات شریف۔ میں اب بات کر رہا تھا کہ میری گفتگو میں خواتین کے لیے اور نوجوانوں سب کے لیے میسج ہے۔ دلائل الخیرات کے مصنف خود فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں مصر کی طرف گیا تو وہاں پر راستے میں نماز کا وقت ہوا اور مجھے وضو کرنا تھا، پانی کی تلاش میں نکلا تو مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ نہ وہاں پر کوئی ڈول ہے نہ وہاں پر کوئی رسی ہے۔ میں نے ادھر ادھر اپنی نظر کو جنبش دی لیکن کہیں سے بھی مجھے خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ اچانک اسی کنویں کے کنارے کے پاس ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی نما چھوٹے سے گھر پر ایک بچی کھیل رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا تو فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں انا محمد بن سلیمان الجزولی، میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ تو پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وضو کرنا تھا، پانی نہیں ہے، ڈول اور رسی بھی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ اس چھوٹی سی بچی نے کہا تو کیسا محمد بن سلیمان ہے؟ تیرا شہرہ تو میں نے بڑا سنا تھا، تیری تعریف تو میں نے بڑی سنی سی، 4
میں آواز باختہ ہوا، اس نے پھر مجھے وہی اپنے لفظوں کا جو ہے وہ کوڑا مارا اور کہنے لگی کیسا ہے تو محمد بن سلیمان، بغیر ڈول اور رسی کے پانی نہیں نکال سکتا؟ وہ آگے بڑھی اور اس نے اس کنویں کے اندر تھوکا، فرماتے ہیں مجھے پتا نہیں چلا پہلے تھوک پیندے میں پہنچا یا پانی پہلے اوپر آیا۔ فرماتے ہیں مجھے وضو تو بھول گیا، میں حیران ہو گیا یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر جب فراغت ہوئی میں نے پوچھا بیٹے آپ کون سا وظیفہ کرتے ہو؟ یہ کس وظیفے کی برکت سے یہ سب کچھ ممکن ہوا؟ اس نے کہا کہ کثرت صلاۃ علی النبی، اس نے کہا کہ یہ مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی برکت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو کتاب مقبول عرب و عجم بھی ہوگی اور بارگاہ خداوندی میں اس کی قبولیت کی التجا بھی کروں گا۔ اور آج وہی جو دلائل الخیرات شریف ہے وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سمیت کئی اکابرین نے اپنے اپنے وظائف میں اس کو شامل کیا۔ اب میں جو بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ درود و سلام یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی صفت و ثنا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ذرا بول دیں یا پلیز 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، جتنا بھی ضروری کام ہے نا آپ کا ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا بھی طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے، چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں۔ مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ حضور علیہ السلام کی اتنی بڑی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے۔ جس کو درود کا فیض ملے، جس کو سلام کا فیض ملے، جس کو حضور کی کسی صفت کا فیض ملے اس کے تھوکنے کی برکت ہوتی ہے۔ ارے صوفیاء وہ صوفیاء ہیں جن کو حضور کی صفات سے بھی فیض ملتا ہے، جن کو حضور کی ذات سے بھی فیض ملتا ہے، حضور کی ذات سے بھی فیض ملتا ہے اور حضور کی صفات سے بھی فیض، بولیے حضور کی صفات سے بھی فیض ملتا ہے۔ اب میں اپنی لفظوں کو بالکل اختتام کی طرف لاؤں اور ان کو سمیٹوں تو میں یوں کہوں گا، اے میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے مصطفیٰ کا میلاد جس زبان میں چاہے مرضی پڑھیں، تھوڑا سا ساتھ دیں گے ذرا سبحان اللہ کہہ گا۔ اصل میں روایتی گفتگو کا میں قائل نہیں، دل چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو کچھ شعر وغیرہ بھی سنائیں، لیکن وقت بڑا بے وفا ہے، وقت کے دامن میں وسعت نہ تھی، اس لیے کوئی شعر بھی نہ آج آپ کو سنا سکا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور کی ذات کا بھی فیض اور حضور کی صفات کا بھی فیض صوفیاء کو ملتا ہے۔ بولیے کس کو ملتا ہے؟ صوفیاء کو ملتا ہے۔ جو بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آج آپ یہاں پر جمع ہیں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے مصطفیٰ کا یوم میلاد اپنے اپنے الفاظ، جملوں، اپنی زبانوں میں گنگنا کر پڑھ کر آپ نے منانا ہے اور منوانا بھی ہے۔ حضور کا میلاد منانا بھی ہے اور منوانا بھی ہے۔ ساری سال کی ساتیں گھڑیاں اغیار کی گزر جاتی ہیں فتوے پڑھتے ہوئے، دلائل تلاش کرتے ہوئے کہ کوئی گلیاں سجائے گا تو یہ دلائل ہوں گے، کوئی بازار سجائے گا تو یہ دلائل ہوں گے، کوئی یوم میلاد منائے گا، جھنڈے لگائے گا، لائٹنگ کرے گا، رد کے لیے یہ دلائل ہوں گے۔ ارے میلاد کا موسم آتا ہے، عاشق ایک دفعہ جھوم کر درود و سلام پڑھتے ہیں، سارے دلائل سب دلائل ختم۔ اور مصطفیٰ کے دیوانے کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا والا، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ،
بولیے حضور رسولوں سے اعلیٰ، میرے آقا سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اور ان کی امتی آئی، سب نے حضور کے آنے کا ذکر کیا۔ ہم میں اور ان میں فقط ایک زمانے کا فرق ہے، وہ سارے کہتے آئے کہ حضور آ رہے ہیں۔ حضور بس وہ بولیں جن کے دل سے بات نکل رہی ہے، کوئی مجبوری کا نام ہے، قائل ہوں نہ میں مجبوری سے کسی کو بلواتا ہوں۔ ان سب کا کہنا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان کی امتوں کا کہنا تھا کہ حضور، بولو حضور حضور، اور ہم سب کچھ کہتے ہیں وہ آ نہیں رہے، وہ آ گئے ہیں۔ بولیے حضور، بولیے حضور آ گئے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ جس زبان میں چاہیں آپ مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کریں، میرے آقا ہر زبان کو جانتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس رسول کی قوم کی زبان دے کر بھیجا۔ مثال کے لیے ایک اختصار کے ساتھ بات عرض کر دوں، نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلتی رہی، 80 غلام اس میں بیٹھے ہیں، مرد عورتیں، 950 سال کی محنت ہے۔ توجہ ہے بھائی، جنہاں دی توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ۔ اے بندے ایڈے ڈاڈے ہوندے نے کہ نبی 950 سال تبلیغ کرے تے بندے سارے 80 نال لگدے نے۔ سانو لوگ کہندے نے جی تانوں 20 سال ہو گئے نے مسجد کے اندر، اے بندیاں دا دل کیوں نہیں بدلیا؟ میں کہ اے سوال نوح علیہ السلام دے کولوں بھی ہویا سی۔ عالم تصورات نوح سے بھی پوچھا گیا تھا، جناب آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ دل کی سختی ہے نا، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر زبانیں بھی کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 80 افراد آپ نے فرمایا تم بیٹھو، کشتی رکی، فرمایا تم ادھر ٹھہرو، میں نیچے جاتا ہوں پہاڑ کے نیچے، پتہ کر کے آتا ہوں کہ جگہ زمین خشک ہوئی یا نہیں۔ جب زمین سے ہو کے واپس گئے نا کشتی میں، تو وہ جو 80 افراد تھے وہ 80 زبانوں میں باتیں کر رہے تھے۔